الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے مساجد کی تعمیر کی اہمیت اور فضیلت۔ مسجدیں شاعر اسلام میں سے ہیں اور دنیا پر اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کے محبوب ہیں اور ساری کائنات اللہ رب العزت کی محب ہے۔ محبوب جب اپنا جلوہ نہیں دکھانا چاہتا تو محبوب اپنے محبین کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا دیدار تو اہل ایمان کو جنت میں ہوگا، لیکن دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں اور اپنے شعائر کے ذریعے سے اپنے محبین کی دلی تسکین کا اہتمام کیا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسجد کو ہر چیز میں بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اگر آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ تشریف آوری کے بعد کے اعمال دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں تشریف لائے تو آپ نے قباء میں آتے ہی سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسجد تعمیر کی، اور قباء کے مقام پر اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے آخری اور نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود اس مسجد کی تعمیر کے اندر ایک مزدور کی طرح خود کام کیا اور اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر اس مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بھی لاتے رہے، اینٹیں بھی لاتے رہے، گارا بھی لاتے رہے، اور اس مسجد کی تعمیر کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر اپنی امت کو یہ بتایا کہ مسجد کا مقام کیا ہے اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کی فضیلت اور اجر کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے شہر مدینہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ تمام اہل مدینہ کی یہ خواہش تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں کو رونق بخشیں، ہمارے گھروں میں جلوہ افروز ہوں۔ سب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہا، آپ اہل مدینہ کی محبت، اہل مدینہ کی عقیدت اور اہل مدینہ کے خلوص کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ناراض نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میری اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ مامور من اللہ ہے، جہاں یہ جائے گی، جہاں یہ بیٹھے گی، وہی میرا ٹھکانہ ہوگا، وہیں پہ میں رہوں گا۔ اللہ رب العزت کی شان، اللہ رب العزت نے یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں لکھی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں مقیم ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے تھوڑا سا فاصلے پر ایک خالی پلاٹ تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف لا کر بھی سب سے پہلا کام یہ کیا، مسجد کی فکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پلاٹ کا پتہ کرو یہ کس کا ہے، تو پتہ چلا وہ دو یتیم بھائیوں سہل اور سہیل کا تھا۔ سہل اور سہیل کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا کہ اللہ کے رسول آپ کے اس پلاٹ کو لینا چاہتے ہیں اور اس میں مسجد بنانا چاہتے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں۔ وہ بچے تھے، چھوٹے تھے، یتیم تھے، لیکن ان کے دل میں بھی یہ جذبات موجزن تھے۔
انہوں نے کہا اگر اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی یہ جگہ اللہ کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بچوں اور یتیموں سے میں ہدیہ نہیں لیتا، انہیں خود ضرورت ہوتی ہے، یہ ہدیہ نہیں ہوگا بلکہ ہم اس کی رقم آپ کو دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت کی بات کی تو پھر صحابہ کرام بڑھ چڑھ کے آگے آئے، ہر ایک نے کہا کہ میں اس کی رقم، اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ یہ پلاٹ میں خرید کر مسجد کے لیے دینا چاہتا ہوں، لیکن عربی میں فارسی کا ایک محاورہ ہے، ای سعادت بزور بازو نیست، کہ یہ سعادتیں زور بازو سے نہیں ملتی بلکہ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذاتی مال میں سے پیسے سہل اور سہیل کو ادا کیے۔ یوں اسلام کی دوسری ہی سب سے بابرکت مسجد جو بیت اللہ کے بعد ہے، اس کی زمین کی خریداری کا انتخاب جو اللہ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ لینے کے بعد یہاں جب مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی پہلی اینٹ رکھی۔ دوسری اینٹ کی باری آئی تو سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، تیسری اینٹ کی باری آئی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، چوتھی اینٹ کی باری آئی تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی اینٹ رکھی، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے اینٹیں لگانا شروع کی۔ یوں اللہ کا وہ گھر تعمیر ہوا جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھے گا اللہ رب العزت اسے 1000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بعض روایات میں 50,000 کا بھی ہے، لیکن جو صحیح بات ہے، جو مسجد نبوی کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے جو حدیث، وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اس مسجد میں ایک نماز ادا کرے گا اللہ رب العزت اسے 1000 نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ مسجد نبوی بن گئی۔ مسجد نبوی بننے کے بعد یہ ایک اسلام کا مرکز تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی اس مسجد کے ساتھ متصل تھا، یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مقدمے کا فیصلہ کرنا چاہتے تو جو آپ کی عدالت لگتی وہ بھی یہاں پہ لگتی۔ اگر باہر سے کوئی وفد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد سے ملاقات بھی اسی مسجد کے اندر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان کو بھی اس مسجد کے اندر ٹھہراتے۔ جنگوں کے مشورے کرنا ہوتے تو مسجد نبوی کے اندر ہوتے، کسی غزوے کے لیے نکلنا ہے تو مسجد نبوی ہی سے نکلتے، کہیں سے واپس تشریف لاتے سفر سے تو مسجد نبوی کے اندر آتے۔ یوں اسلام نے مسجد کو جو مقام دیا وہ ایک مرکزیت کا مقام تھا کہ مسلمانوں کے تمام امور کو اسلام نے مسجد کی طرف لٹایا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے۔ یہ تو اسلام میں مسجد کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد کی اہمیت بتائی، جو آپ نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے جو مسجد کی اہمیت بتائی، وہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ مسجد بنانا بھی ایک کمال ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے بہت اجر و ثواب رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کو آباد کرنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، اس پہ بھی بہت اجر و ثواب کے وعدے ہیں۔ ہم دونوں پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں کہ مسجد کو بنانے کا اجر کیا ہے اور مسجد کو آباد کرنے کا اجر کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر ارشاد ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی زمین پہ اللہ کا گھر مسجد کے نام سے بناتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ ہماری ساری محنتوں کا، ہماری ساری عبادتوں کا، ہماری ساری ریاضتوں کا جو محور، مرکز اور منزل ہے وہ جنت ہے۔ جنت کا مل جانا اللہ کی رضا کی علامت ہے، جس سے اللہ راضی ہوں گے اللہ اسے اپنے مہمان خانے میں ٹھہرائیں گے، اور اللہ کا مہمان خانہ جنت ہے۔
جنت کا مل جانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا پکا ہونا ہے، کیونکہ جسے حضور کی شفاعت نہیں ملے گی اسے جنت نہیں ملے گی۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرے گا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد ایک اس وہم کا ازالہ ہے کہ شاید اس حدیث سے کسی کی ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مسجد بنانے سے مراد شاید فیصل مسجد ہے، اتنی بڑی مسجد، بادشاہی مسجد، یا بڑی بڑی مساجد جو اسلام آباد، پنڈی، کراچی اور دنیا کے کونے کونے میں بنی ہوئی ہیں، شاید اس طرح کی مسجد بنانے سے اللہ رب العزت جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبے کا بھی ازالہ کر دیا اور غریبوں کو بھی جنت لینے کا موقع فراہم کیا۔ ارشاد ہوا کہ اگر کوئی شخص پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بھی بنائے گا، اللہ رب العزت اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں امیروں کے نبی تھے وہاں غریبوں کے نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیروں سے زیادہ غریبوں سے پیار تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے فقراء میری امت کے امیروں سے 5 صدیاں پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ امیر اپنے حساب و کتاب میں الجھے ہوئے ہوں گے اور غریب جنت کی بہاریں لوٹ رہے ہوں گے۔ تو ایک گھونسلے کے برابر مسجد بنانے سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی مسجد کی تعمیر میں کوئی اتنا حصہ ڈال دے جیسے پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اس حصے کو بھی ضائع نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس کے اس حصے کے عوض میں بھی اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی آدمی اتنا حصہ بھی نہیں ڈال سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی محروم نہیں کیا جو مسجد بنا تو نہیں سکے لیکن مسجد سے محبت رکھتے ہیں، مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں، مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کی فکر کرتے ہیں، مسجد کو روشن رکھنے کی فکر کرتے ہیں۔ مسجد بن گئی، وہاں یہ کچھ تعاون نہ کر سکے، اب مسجد کی آبادی کی فکر میں لگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی صفائی کا کام کرتا ہے، مسجد کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اللہ رب العزت اسے بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مسجد کی صفائی یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو لوگ بڑے پیمانے پہ کام کر سکتے ہیں وہ چھوٹے پیمانے پہ نہ آئے۔ جنہیں اللہ رب العزت نے مسجد بنانے کی توفیق دی ہے وہ بنا کر جنت لیں۔ جو پوری مسجد نہیں بنا سکتے وہ مسجد میں اپنا حصہ ڈال کے اللہ سے جنت لیں، اور جو حصہ بھی نہیں ڈال سکتے، اتنے غریب اور محتاج ہیں، وہ مسجد کی صفائی کریں گے، اللہ رب العزت انہیں تب بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ مسجد کی صفائی بھی ہو گئی، بندہ معمور ہو گیا۔ اب ہمارے کرنے کا کام کیا رہا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں روشنی کا انتظام کرتا ہے، جب تک مسجد کے اندر وہ روشنی رہتی ہے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، لوگ عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب تک وہ روشنی روشن رہتی ہے اللہ کے فرشتے اس روشنی کا انتظام کرنے والے کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں۔ ایک بلب مسجد میں لگا دو اور بیٹھ جاؤ۔ آپ مسجد میں بلب لگا کے روشنی کا انتظام کر کے چلے گئے، موت تک بلکہ قیامت تک اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی رہے گی جو اللہ سے کہے گی، اللہ کریم جس نے تیرے گھر کو روشن کیا ہے اللہ اس کی قبر کو روشن اور منور فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر میرے اور آپ کے لیے دنیا کا کوئی آدمی دعا کرتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غائب کی دعا غائب کے حق میں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ انسان گناہ گار بھی ہے، انسان خطا کار بھی ہے، تو گناہ گار اور خطا کار غائب اگر کسی غائب کے لیے دعا کرتا ہے رب العزت اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتے۔ جو اللہ کی معصوم مخلوق ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو کیسے رد فرمائیں گے؟ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، یہ پیار کی جگہ ہیں، یہ تعلق کی جگہ ہے، یہ عقیدت کی جگہ ہیں، یہ محبت کی جگہ ہیں، یہ بنانے والی جگہ ہیں، یہ تعاون والی جگہ ہیں، یہ صاف ستھرا رکھنے والی جگہ ہیں۔ ان کے اندر روشنی کا انتظام کیا جائے، اللہ رب العزت کے فرشتے دعائے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صاحبزادے سے کہتے ہیں کہ بیٹا مسجد تیرا گھر ہونا چاہیے، یعنی تو مسجد میں اتنا وقت گزار جتنا گھر میں لوگ گزارتے ہیں، مسجد کو اپنا گھر بنا لے، وہاں ہی رہا کر۔
تو بیٹے نے پوچھا ہوگا ابو جی کیوں؟ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے وہ متقی ہے، اس لیے کہ مسجد متقین کا گھر ہے، اور جو آدمی مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے اللہ رب العزت نے اس کی 3 ضمانتیں دی ہیں، 3 چیزیں اس کی اپنے ذمے لے لی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العزت نے جو مسجد کو اپنا گھر بناتا ہے، مسجد سے پیار کرتا ہے، مسجد میں وقت گزارتا ہے، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راحت اور سکون دیں گے، آخرت میں بھی راحت اور سکون دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج ہر بندہ سکون کے پیچھے مارا پھر رہا ہے، اے کاش ہمیں اپنے آقا کی باتوں پہ یقین ہوتا تو آج سکون کے لیے ہم در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہے ہوتے، ہم اپنا ایمان نہ بیچ رہے ہوتے، ہم تعویذ گنڈوں کے چکر میں نہ پڑے ہوئے ہوتے، ہم اپنی عزتوں کو نیلام نہ کر رہے ہوتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ہمیں یقین ہوتا، ہم مسجد کو اپنا ٹھکانہ بناتے، اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی راحت آخرت میں بھی راحت عطا فرماتے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھتا ہوں، وہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ مسجدوں والے ہیں، کسی بھی حیثیت سے مسجد کے ساتھ منسلک ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، خادم ہیں، صفائی والے ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ ذرا جا کے ان کے گھروں کو دیکھو کہ آمدن تو اتنی نہیں ہوتی لیکن ان کے چہرے پہ اطمینان اور سکون ہوتا ہے، وہ مر جاتے ہیں تب بھی ان کے چہرے پہ اطمینان اور سکون ہوتا ہے، بے چینی نہیں ہوتی۔ اللہ نے راحت اور سکون کا ذمہ لیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے اللہ رب العزت نے ضمانت دی ہے کہ میں اسے اپنی خاص رحمت عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ راحت کی بھی ضمانت ہے، رحمت کی بھی ضمانت ہے۔ ہم سارے اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم فرما، اور جو مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے اللہ پاک بن مانگے اسے اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت جس پہ ہو گئی اسے دنیا میں کسی چیز کی فکر نہیں ہے، کسی چیز کا غم نہیں ہے، کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بارش اللہ کی رحمت ہے، جب بارش برستی ہے ہر انسان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کی پہچان ہے۔ تو یہ تو بارش ہے جو اللہ کی خاص رحمت ہے، جسے رحمت الہی کہا جاتا ہے، جس کے سینے پہ اس کا نزول ہونا شروع ہو جائے، سبحان اللہ، اس کی زندگی میں کتنا اطمینان ہوگا، کتنا سکون ہوگا، کتنا چین ہوگا۔ دوسری ذمہ داری۔ تیسری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے اللہ رب العزت پل صراط سے اس کے گزرنے کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں۔ پل صراط بھی اللہ کا، محشر بھی اللہ کا، قیامت بھی اللہ کی، حساب کتاب سب کچھ اللہ کے اختیار میں، اور جس کے اختیار میں ہے وہی ضمانت لے رہا ہے کہ میں تجھے جنت میں پہنچاؤں گا، پل صراط سے پار کروں گا۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں آپ کی نوکری ہو اور اسی کے پاس انٹرویو ہو اور وہ ضمانت لے لے کہ بھائی تو یہ کام کر کے آنا، تیری نوکری میرے ذمے، تو جس کے ہاتھ میں نوکری ہے اگر وہ ذمہ لے لے تو نوکری پکی ہے۔ اسی طرح جس کے ہاتھ میں جنت ہے، جس کی قدرت میں جنت ہے، وہ ذات ذمہ داری لے رہی ہے مسجد کو اپنا گھر بناؤ، دنیا اور آخرت کا سکون میں دوں گا، دنیا اور آخرت کی رحمتیں میں عطا فرماؤں گا، اور پل صراط جانے تمہارا رب جانے تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد اللہ رب العزت کی پسندیدہ ترین جگہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسند بازار ہے جہاں پہ گانے باجے ہیں، جہاں پہ بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، اونچی آوازیں ہیں، غفلت ہے، دنیا ہی دنیا ہے۔ اللہ کو یہ جگہ اچھی نہیں لگتی۔ اور اللہ کی پسندیدہ ترین جگہ روئے زمین پہ اگر کوئی ہیں تو وہ ہیں مسجدیں۔ سب سے ناپسندیدہ بازار اور سب سے پسندیدہ مسجد۔ آج ہمارا دل بازاروں میں لگتا ہے، ہمارے دل کا مسئلہ ہے، دل کو اصلاح کی ضرورت ہے، دوائی کی ضرورت ہے، اور ہمارا دل نہیں لگتا تو مسجد میں نہیں لگتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کو ابھی بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے والوں سے اتنی محبت کا اظہار کیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مسجد بن رہی تھی، صحابہ کرام ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 پتھر اٹھا رہے تھے، اور جب آدمی ایک پتھر اٹھاتا ہے تو صرف کندھا گندا ہوتا ہے نا،
جب دو دو پتھر اٹھائے تو ایک کو پہلے اٹھایا، دوسرے کو اٹھاتے ہوئے کپڑے بھی خراب ہوتے، مٹی بھی لگتی ہے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کی اس محبت کو دیکھا، اللہ کے محبوب ان کے پاس گئے، اپنے ہاتھوں سے حضرت عمار کے کپڑوں کو جھاڑا، آپ کے بدن سے مٹی کو جھاڑا، اور جس بدن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن لگ جائے اللہ پاک اس بدن پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، عمل تو زندہ ہے۔ اگر ہم بھی مسجدوں سے پیار کریں گے، مسجدوں سے محبت کریں گے، ایسے ہی ان کی تعمیر کے اندر، ان کی آبادی میں حصہ لیں گے، تو یوں سمجھیے کہ آج دنیا میں تو نہیں، جب حوض کوثر پہ جائیں گے ہمارے بدن پہ اگر تعمیر مسجد کے دوران گرد و غبار لگے گا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت والا ہاتھ ہمارے بدن پہ پھیریں گے، اور جہاں حضور کا ہاتھ لگ جائے وہاں جہنم کی آگ پہنچ نہیں سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کثرت سے مساجد کے اندر جاتے ہیں وہ مسجدوں کے کھونٹے ہیں، یعنی کھونٹوں کا مطلب یہ جب خیمہ لگتا ہے تو خیمہ لگانے کے لیے جو چیزیں گاڑی جاتی ہیں جس سے خیمہ مضبوط ہوتا ہے اسے کھونٹے کہا جاتا ہے۔ یہ مسجدوں کو مضبوط کرنے والے ہیں، یہ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کثرت سے مسجد میں جاتے ہیں نا، فرشتے ان سے دوستی کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ دنیا میں ہمارا کوئی چند پیسوں والا، تھوڑی سی اپروچ والا دوست بن جائے، ہمارے قدم زمین پہ نہیں لگتے، تو جن فرشتوں کی اپروچ اللہ کے پاس ہے وہ فرشتے مسجد میں آنے والوں کے دوست بن جاتے ہیں۔ کثرت سے مسجد میں آئیں، پھر دنیا کو بتائیں کہ میرے دوست فرشتے ہیں، میں فرشتوں کا دوست ہوں۔ اور صرف دوست ہی نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کثرت سے آنے والے جب نہیں آتے نا، فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے کام کی جگہوں پہ جاتے ہیں، اگر یہ بیمار ہوں فرشتے جا کر ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرشتے عیادت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کثرت سے مسجد میں جاتے ہیں، اور اگر کسی کام میں مصروف ہوں اور کام میں پھنسے ہوئے ہوں، اللہ کے فرشتے اس کام سے خلاصی کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے مسجد میں کثرت سے آنے والوں کو اللہ پاک کسی کام میں پھنساتا نہیں ہے، فرشتے مددگار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی بیماریوں کو ان کے لیے باعث شفا بنا دیتے ہیں، فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے اللہ کے گھر کو بنانا، اللہ کے گھر کو بسانا، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، اس سے پیار کرنا، اس سے محبت کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے؟ آندھی چلتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، جب تک آندھی چلتی رہتی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر رہتے۔ جب آندھی یا کسی بھی قسم کا غیر معمولی واقعہ ختم ہوتا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لاتے، اور آپ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا جب آپ مسجد سے نکل رہے تھے، جو آدمی مسجد کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت کو اس کے آنے سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے کسی کا کوئی محبوب گم ہو جائے، جیسے گم شدہ رشتہ دار یا گم شدہ محبوب ملنے پہ آپ کو خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ رب العزت کو آپ کے مسجد میں جانے پہ خوشی ہوتی ہے۔ تو ہماری مسجدیں کیوں ویران ہیں؟ ہماری مسجدیں ہمارے گھروں کے تناسب سے بری ہوئی کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری مسجدوں میں نمازی ہماری آبادیوں کے تناسب سے کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے جمعے کو مسجدیں بھر جاتی ہیں، یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ اسی محلے سے۔ اور جمعے کے علاوہ جمعے میں 2000، جمعے کے علاوہ 200 بھی نہیں، 100 بھی نہیں۔ اتنا بڑا گیپ کیوں ہے؟ شاید ہمیں یہ چیزیں معلوم نہیں تھی۔ میری درخواست یہ ہے، میرے جو بھی بھائی میری ان درخواستوں کو سنیں، اللہ کا واسطہ وہ مسجدوں کو آباد کر کے اتنی بڑی دولت کے مستحق بن جائیں، اتنی بڑی سعادتوں کے مستحق بن جائیں۔ مسجدوں سے جڑی ہوئی چیزوں سے اللہ رب العزت کو اتنا پیار ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبوی بنی تو وہاں پہ روشنی کا انتظام نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام کھجور کی شاخیں لائے، کھجور کی لکڑیاں لائے اور وہ جلا دی۔ تو ظاہر ہے مسجد کے اندر اس طرح کی آگ جلنے سے مسجد میں دھواں ہوتا ہے، عبادت میں خلل ہوتا ہے۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو وہ چراغ لے کے آئے، اس میں تیل ڈالا، اس میں بتی ڈالی اور خوبصورتی سے لا کے ایک جگہ پہ رکھ دیا، پوری مسجد کو روشن کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری کے اس عمل کو دیکھا، اللہ کے محبوب خوش ہوئے، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش اس سے اللہ خوش، جس سے اللہ خوش اسے جنت میں داخلے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، مسجدیں ہماری پہچان
شان ہیں، مسجدیں شاعر اسلام ہیں، مسجدیں روئے زمین پہ اللہ کے گھر ہیں۔ اور جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو ایک کھجور کا پرانا سا تنا تھا، اس کے اوپر اللہ کے نبی ہاتھ رکھتے۔ حضرت تمیم داری کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کے محبوب کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی زبردستی چیز ہو، تو انہوں نے یہ ممبر ڈیزائن کیا اور اللہ کے نبی سے اجازت مانگی اور ممبر لا کے مسجد نبوی میں رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ بیٹھے تو مسجد نبوی میں چیخ و پکار کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، بلک بلک کے جیسے کوئی رو رہا ہے، اور انسان کے رونے کی آواز تھی۔ صحابہ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا، آواز آ رہی ہے اور رونے والا نہیں مل رہا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، وہ جو تنا تھا کھجور کا اسے سینے سے لگایا، اس پہ ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اے کھجور کے تنے، تجھے اختیار ہے، تو بتا، اگر تو چاہتا ہے میں ابھی اللہ سے کہتا ہوں اللہ پاک تجھے سرسبز و شاداب درخت بنا دیں گے اور تجھ سے کھجوریں اتریں گی، لوگ کھائیں گے، اور اگر تو چاہتا ہے، تو میرا محبت کرنے والا ہے، میری جدائی میں رونے والا ہے، اگر تو چاہے تو میں اللہ رب العزت سے درخواست کروں گا اللہ پاک تجھے جنت کے درختوں میں شامل فرما دیں گے۔ تو کھجور کے اس تنے نے جنت کو ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دی۔ اللہ نے اس کی عقیدت کی لاج رکھی۔ آج آپ اس مقام پہ جاتے ہیں جہاں ایک طرف اللہ کے نبی کا روضہ ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اور محراب ہے، اور اس کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا قرار دیا ہے۔ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اس روضۃ من ریاض الجنہ میں جانے کے لیے لوگ ایسے تڑپ رہے ہوتے ہیں جیسے شمع پہ گرنے کے لیے پروانے، ایسے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، اللہ اکبر، جسے 2 رکعت نفل پڑھنے کی جگہ مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے مجھے زندگی کی دولت مل گئی۔ اللہ پاک نے اس محبت کرنے والے تنے کو اللہ رب العزت نے وہاں پہ مستقل جگہ دے دی ہے، اس کی جگہ وہاں پہ ایک ستون بنا ہوا ہے، اور اس ستون کا نام استوانہ حنانہ ہے، یعنی وہ تنا جو رونے والا تھا اس کی یادگار میں ایک ستون بنا ہوا ہے، اور وہ قیامت تک اسی جنت کے ٹکڑے اور جنت کے حصے میں بنا رہے گا۔ تو میری گزارش یہ ہے، آج جب کہ ساری دنیا اس فکر میں لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو مسجد سے دور کیا جائے، خدا را مسجدوں سے تعلق قائم کریں، مسجدوں سے پیار کریں، مسجدوں سے محبت کریں، مسجد کا ادب کریں، مسجد کا احترام کریں، مسجد سے دین سیکھیں۔ ایک پادری مسلمان ہوا، پادری جس نے 18 سال عیسائیت کی تبلیغ کی تھی اور پاکستان کی فوجی چھاونیوں تک اسے رسائی تھی۔ جب وہ مسلمان ہوا تو کہتے ہیں اس سے کسی نے پوچھا کہ تو اپنی عیسائیت کا بتا کہ کون لوگ تیرا جلدی شکار ہوتے تھے اور کون تیرا شکار نہیں ہوتے تھے، تو اس نے کہا کہ 2 قسم کے لوگ، ہم نے ہر قسم کے بڑے سے بڑے لوگوں کو اپنی جال میں پھنسایا مختلف انداز سے۔ 2 لوگ ایسے تھے کہ جو ہمارے جال میں نہیں پھنسے، ایک وہ جو جہاد سے عقیدت رکھتے تھے، مجاہدانہ ذہن کے تھے، وہ ہم سے نفرت کرتے تھے، وہ اسلام سے دل و جان سے پیار کرتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو مسجد میں صرف آتے جاتے تھے نماز کے لیے، وہ ہمارا شکار نہیں ہوئے۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں کو ایمان سے اتنا لبریز کیا تھا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے مسجدوں سے اپنا تعلق قائم کریں، یہ روئے زمین پہ ہمارے اللہ کی نشانیاں ہیں، ان سے پیار کریں، ان کی تعمیر میں، ان کی آبادکاری میں، ان کے حسن میں، ان کی تعداد میں، ہر انداز سے ان کی حفاظت بھی کریں اور ان کے ساتھ تعاون بھی کریں، اور ان مسجدوں کو بنائیں بھی، آباد بھی کریں۔ اللہ رب العزت جو کہا، جو آپ حضرات نے سنا، اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔